بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آہنی سلاخ کی ضرب سے جلد کچلنے کی وجہ سے جو زخم بنا تھا، اس سے خون رس رہا تھا۔ اس دوران میں غفور بٹی اپنے پتلون کا داہنا پائنچہ کسی طرح اوپر سرکا چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ایک دو بار اپنی مجروح پنڈلی کا جائزہ لیا تھا، لیکن وہ اپنی پنڈلی کی کیفیت سے ہم سے زیادہ باخبر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی جلد پر آنے والا بیرونی زخم معمولی سا تھا، لیکن جلد سے نیچے جو استخوانی شکست و ریخت ہوئی تھی، اس کے اثرات تیزی سے بڑھتے ہوئے ورم کی صورت میں نمودار ہو رہے تھے۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے ان چیزوں کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ تمہارے معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب تم آزادی حاصل کر لو گے، میں نے اس کے خاموش ہو جانے پر سرد لہجے میں کہا۔ تم یقین رکھو کہ تمہاری ہٹ درمی جاری رہی تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہم تمہیں ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کھلے سمندر میں کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، تم دیکھ لو گے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں فرش پر پڑی ہوئی بوری کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کمینہ پن کیا گیا ہے۔ کمانڈر سعید نے مجھے کسی اہم بات کے لیے بلایا، لیکن تم لوگوں نے گھات لگا کر مجھے راستے ہی سے اٹھا لیا۔ مجھے ملاقات کا دھوکہ نہ دیا گیا ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ میرے دشمن میرے سائے تک بھی پہنچنے سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کٹی ہوئی بوری معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اسی میں ڈال کر یہاں لایا گیا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، ویرا اس کے قریب پہنچ کر کاٹدار لہجے میں بولی۔ گند کو ہمیشہ چھپا کر ہی لایا جاتا ہے، تم عزت کے ساتھ سرے عام لائی جانے والی چیز نہیں ہو، اسی لیے تم لوگ اتنی ہردہ سرائی کر رہے ہو۔ وہ بولا، اس سمندر کے کیڑے تک میرے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بوٹ کے ملاحوں کو معلوم ہو جاتا کہ تم مجھے پکڑ کر لائے ہو تو وہ ساحل چھوڑنے سے انکار کر کے بوٹ سے اتر جاتے۔ جو ہی انہیں معلوم ہوگا کہ تم یہاں میری تدلیل کر رہے ہو، وہ تم دونوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ مجھے باہر سے کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے ساتھی خود تمہیں دغا دے جائیں گے۔ اس نے وہ دعویٰ بہت اعتماد سے کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے تکبر و نخوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں ان باتوں کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے بھی کئی مواقع پر ایسا تجربات سے گزر چکا تھا کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ اپنے علاقوں میں رہنے والوں کو اپنی فلاحی اور معاشرتی خدمات سے اس طرح اپنا بے دام غلام بنا لیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اندھی عقیدتوں اور محبت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہ قانون کی کسی آواز کو سنے بغیر ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور انہیں ان کے دشمنوں سے بچائے رکھنے کے لیے نہایت بے لوثی سے سر دڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ غفور بٹی کراچی کے مضافاتی پانیوں میں دور تک بکھرے ہوئے متعدد جزائر اور آباد ٹاپوؤں کا ایک معروف آدمی تھا۔ میرے لیے کسی امکانی خطرے کا سدباب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، ویرا نے میری آنکھوں میں الجھن کی علامات دیکھ کر کہا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے گلاس سے اسکاچ ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ بوری میں کسی ریچھ کی طرح پھنسا ہوا تھا، احمد نے بوری کاٹ کر اسے آزاد کرایا تھا۔ یہ اسی قدر مقبول ہے تو احمد کو اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونکنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس گمان میں نہ رہنا، غفور بٹی اس کی بات کاٹ کے گرایا۔ ضروری نہیں کہ میرا ہر جان نثار میری صورت سے واقف ہو، مگر میرا نام ہر ملاح کے دل میں دھڑکتا ہے۔ یہ غریب لوگ محنت اور ایمان کے بارے میں بہت غیور اور بے باک ہوتے ہیں، پیشے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان دو باتوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ویرا نے اپنے گلاس میں بچی ہوئی یک بستہ اسکاچ پوری قوت سے غفور بٹی کے چہرے پر پھینک دی۔ اضطراری رد عمل میں اس کے پورے جسم نے حرکت کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں درد کی ٹیسیں دوڑ گئیں اور اس کے دانے سے اذیت و غصے میں ڈوبی ہوئی ملی جلی آوازیں ابھرنے لگیں۔ میں فوراً اوپر جانے والے زینے کی طرف مڑ گیا۔ میرے ذہن میں غفور بٹی کی باتیں جڑ پکڑ چکی تھیں اور میں کوئی نازک صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اپنی موٹر بوٹ کے عملے کے ذہنوں کو ٹٹولنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چکردار زینہ طے کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ بوٹ کا انجن بیدار ضرور تھا، مگر اس کی رفتار میں فرق رفتاری کا جوش و خروش نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بس تھکے انداز میں رواں ہو۔ پھر میں نے اپنے جسمانی توازن پر غور کیا تو رفتار کا رد عمل یکسر مفقود تھا۔ میرا جسم بوٹ کے عقبی حصے کی طرف جھکنے کی بجائے اپنی جگہ پر پوری طرح متوازن اور مستحکم
مستحکم تھا۔ عرشے پر آنے والے سمندر میں بھیگی ہوئی خنک ہواؤں میں پہنچ کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ بوٹ کے ناخدا کا تاریک کیبن خالی پڑا ہوا تھا، وہاں صرف کنٹرول پینل کے آلات کی رنگ برنگی روشنیوں کا راج تھا۔ بوٹ کی ہیڈ لائٹ بند تھی، اس کی جگہ شفاف فرنٹ شیلڈ کے اوپری سرے پر بہت کم طاقتور 2 سبز اور 2 سرخ بلب روشن تھے۔ بوٹ کا انجن چل رہا تھا، لیکن بوٹ سمندر کے سینے پر دوڑنے کی بجائے لہروں کے دوش پر ادھر ادھر ہچکولے لے رہی تھی۔ عرشے پر پائلٹ کیبن کے پیچھے بنے ہوئے 10 قطری کیبن میں خاصی روشنی تھی، وہاں ان تینوں میں سے 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عرشے کے نیم تاریک حصے میں کسی کی موجودگی کا ادراک کرتے ہی اکبر نے پیسنجر کیبن سے ہانک لگائی۔ یس باس، ادھر کون ہے؟ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ سوال کرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھا تھا۔ وہیں رکو، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں، یہ کہہ کر میں اس کی طرف چل پڑا۔ وہ مجھے راستے میں ہی مل گیا اور میرے کچھ بولنے سے پہلے معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگا، ہم لوگ ساحل سے کافی دور کھلے سمندر میں آ چکے ہیں، اس لیے میں نے بوٹ روک کر انجن نیوٹرل کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم لوگ بھی تمہاری دی ہوئی بوتل سے ذرا شغل کر لیں، باقی رات مزے سے گزر جائے گی۔ تمہارا تیسرا ساتھی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے تجسس سے لہجے میں پوچھا۔ وہ مرغی بنا کر لا رہا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ کیا کوئی کام ہے اس سے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں اس سے باتیں کرتا ہوا عرشے کے اس کشادہ کیبن میں داخل ہو گیا جہاں احمد سے میں نوشی میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ مائی باپ، تم نے اوپر آنے کی تکلیف کیوں کی؟ احمد نے پرسرور لہجے میں کہا۔ مجھے آواز دے لیتے، میں خود ہی نیچے پہنچ جاتا۔ ہم لوگ ہر طرح کے شور میں بھی اپنے مالک کی آواز سن لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری فکرہ حقیقت پر مبنی ہو، مگر میں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ وہ ویرا کی بوتل سے بھی نیٹ اسکاچ کے کئی گھونٹ لے چکا تھا، اس لیے اکبر کے مقابلے میں قدرے نشے میں تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر وہیں ایک آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ اس وقت ہم کراچی ساحل کے کافی دور آ چکے تھے۔ ساحل کی روشنیاں ہماری نظروں سے بالکل معدوم ہو چکی تھی، بس منوڑا کے لائٹ ہاؤس کی بلندی پر روشن وہ نقطہ نظر آ رہا تھا جو رات کے وقت ان اطراف میں سفر کرنے والے جہازوں کے لیے عملے کو ساحل کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ ہمارے ہر طرف سیاہ اور بے قرار سمندر پھیلا ہوا تھا، جس میں اٹھنے والی بلند و بالا لہروں کے تصادم فضا میں ایک پرہول سی گونج رچی ہوئی تھی۔ اس بھیانک تلسمی گونج میں بوٹ کے طاقتور انجن کی آواز کسی نحیف و ناتواں بچے کی ری کی طرح بے بکت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ تیز آوازیں ان چھپاکوں کی تھیں جو بوٹ سے ٹکرا کر دم توڑنے والی لہریں پیدا کر رہی تھیں۔ میرے بیٹھ جانے کے باوجود وہ دونوں مؤدب انداز میں کھڑے رہے۔ میں سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیر کر باری باری ان کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے نرمی سے کہا، میری وجہ سے تم اپنی محفل برباد مت کرو، تمہارے گلاس خالی نہیں ہیں، ان سے انصاف کرتے رہو۔ صاحب، تمہارے لیے بناؤں؟ احمد نے اپنا گلاس اٹھانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، میں بس یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ اس بورڈ پر سے کسی کو ٹھنڈے پانی میں غوطہ دینے کا کیا بندوبست ہے۔ اس کی فکر مت کرو، حکم دو، ہم تھوڑی دیر میں اس کا دماغ درست کر دیں گے۔ اکبر نے پوچھا، تم نے کبھی غفور بھٹی کا نام سنا ہے؟ میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ میرے لیے ان دونوں کا رد عمل حوصلہ شکن بلکہ تشویشناک تھا۔ غفور بھٹی کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک عود کر آئی اور چہروں پر عقیدت نے ڈیرے ڈال دیے۔ احمد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، صاحب، اسے کون نہیں جانتا؟ سارے ٹاپوؤں کا بچہ اسے جانتا ہے۔ وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ ہم لوگوں کی ہر خوشی غمی اور شادی موت کا خرچہ وہی اٹھاتا ہے۔ اکبر اس کی بات کاٹ کر بولنے لگا، ہم لوگ تو بس اتنا ہی کماتے ہیں کہ اپنے گھروں کی چھت اور چولہوں کی آگ قائم رکھ سکیں۔ تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے تو وہ عید تہوار پر نشے پانی میں اڑ جاتی ہے۔ ہمارے جزیروں پر غفور بھٹی جیسے 2-4 آدمی نہ بس رہے ہوتے تو ہم لوگوں کا زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ تم تینوں اسے پہچانتے تو ہوگے۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ 10-15 سال پہلے اسے دیکھا تھا، اب تو وہ بہت بدل گیا ہوگا۔ اکبر نے حسرت سے کہا، وہ زیادہ تر کراچی میں رہتا ہے، جزیرے پر آتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے 3-4 دن سے وہیں رہ رہا تھا۔ وہ عقیدت مندوں کی بھیڑ بھاڑ سے گھبراتا ہے، اس لیے خاموشی سے آتا ہے، اگلے پچھلے قصے نپٹا کر دوبارہ کراچی لوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورتوں کی خبریں اس کے منشی اسے پہنچاتے رہتے ہیں، وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر اکبر نے غفور بھٹی کو 10-15 سال پہلے آخری بار دیکھا تھا تو کوئی امکان یہی تھا کہ وہ اسے نہیں پہچان سکے گا۔ ڈھلتی ہوئی جوانی کے 10-15 برس انسان کے لیے بہت شفاق اور نامہربان ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی ذات
میں سر سے پیر تک ایسی تبدیلیاں لے آتے ہیں کہ انسان خود آئینہ دیکھ دیکھ کر دہلتا رہتا ہے، مگر وقت کا پہیہ اپنی یکساں رفتار سے اس کی ذات اور شخصیت سے زندگی کے وہ سارے رنگ اور رس نچوڑتا رہتا ہے جن پر انسان ناز کرتا ہے۔ میں ان کے تجسس آمیز سوالوں میں الجھنے سے پہلے ہی اپنا کام پورا کر لینا چاہتا تھا۔ اکبر کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی میں نے اپنی نظریں احمد کے چہرے پر مرکوز کر دی اور پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی بات ادھوری رہ جانے پر وہ دل گرفتہ سا ہو گیا تھا۔ میری طرف سے سہارا ملتے ہی اس کی زبان چل پڑی، صاحب ویسے تو رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتھر کے پیٹ میں پلنے والے کیڑے کے بھی رزق وہی پہنچاتا ہے، مگر زمین پر غفور بھٹی ہم سب کا باپ ہے۔ آج کل کون اپنی کمائی میں سے غریب کو 1 روپیہ بھی دیتا ہے، مگر وہ مرد کا بچہ ہے۔ ہم لوگوں میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹاتا ہے اور اللہ پھر بھی اسے برکت دیتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہی دکھ ہے کہ میں نے ایسے سخی اور حاتم کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ وہ اتنی عمر ہو جانے کے باوجود تم نے اس کی صورت ہی نہیں دیکھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس مقدر کی بات ہے صاحب، وہ افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں فشنگ ٹرالر پر بار برداری نوکری کرتا رہا۔ جب بھی غفور سیٹھ بستی کی کسی تقریب میں آیا میں ٹرالر پر نکلا ہوا تھا۔ اچھے لوگ تو تبرک کی طرح ہوتے ہیں، ان کی زیارت نصیب والوں کو ہی ملتی ہوتی ہے، میرا نصیب ہی خراب تھا۔ مگر صاحب یہ غفور بھٹی تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ موقع پاتے ہی اکبر نے دوبارہ سوال کر ڈالا۔ ایک الجھن سامنے آ گئی ہے، باقر کو تمہارے غفور بھٹی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ میں نے کوئی راہ نہ پا کر ایک فوری فیصلے کے تحت جواب دیا اور اضطراری طور پر سگریٹ کا ٹوٹا فرش پر ڈال کر جوتے سے مسل دیا۔ یہ باقر کون ہے؟ میری بے ساختگی سے دیے گئے جواب نے اکبر کو الجھا دیا۔ ہمارا قیدی، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت عرشے پر پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں شیدہ نظر آیا۔ وہ بھاپ اڑاتی ہوئی ایک بڑی سی پتیلی کو صافی سے تھامے کیبن کی طرف چلا آ رہا تھا۔ میں نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ زبردست چکن تیار ہوا ہے، اس نے اندر آ کر پتیلی فرش پر رکھ کر کہا۔ پھر اس نے جو ہی ڈھکن اٹھایا کیبن اس کے تیار کیے ہوئے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے بھر گیا۔ میں یہ پتیلی نیچے پہنچا کر آتا ہوں، شیدے نے ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ کھانا واقعی مزیدار معلوم ہو رہا ہے، لیکن 2 آدمیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کے جوش و خروش کو لگام دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس میں سے اپنے لیے بھی نکال لو، اور کہیں جانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی غفور بھٹی کو دیکھا ہے؟ اس کے لیے میرا وہ سوال اس قدر بے تکا اور غیر متوقع تھا کہ وہ بکھلا کر باری باری اپنے ساتھیوں کے منہ دیکھنے لگا۔ شاید وہ ان کے چہروں کے تاثرات سے میرے سوال کا جواز پانے کی توقع کر رہا تھا۔ اس وقت میں خود بھی سخت تذبذب اور ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بدلی ہوئی صورتحال میں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بنیادی خاکہ جنم لے چکا تھا، لیکن اس کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار شیدہ کے جواب پر تھا۔ ان تینوں کی معلومات کی گہرائی سے واقفیت حاصل کیے بغیر میں زبان کھول بیٹھتا تو کھلے سمندر میں میرے اور ویرا کے لیے بدترین خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے 2 سال اس کے پاس کراچی میں کام کیا ہے۔ شیدہ کے ان الفاظ نے مجھے یکایکی مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا، لیکن آگے اس نے جو کچھ کہا اس نے میرا دل نہال کر دیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن میں ایک بار بھی اسے قریب سے نہیں دیکھ سکا۔ ہماری برادری اسے پوجنے کی حد تک چاہتی ہے، لیکن کراچی میں وہ ایک نامی گرامی بدماش ہے جس سے اس کے سارے حریف تھراتے ہیں۔ کراچی میں وہ کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اکبر نے غفور بھٹی کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ برادری کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ کراچی کی خبریں ہم لوگوں کو بھی ملتی رہتی ہیں، مگر کوئی ان پر کان نہیں دھرتا۔ تم اپنا حصہ نکال کر ہمارے لیے کڑھائی چکن نیچے ہی پہنچا دو۔ میں نے مطلب کی بات پا لینے پر شیدہ سے کہا، ورنہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں اکبر سے بات کر کے ابھی نیچے آتا ہوں۔ شیدہ پتیلی لے کر دوبارہ کچن کی طرف چل دیا۔ باس تم نے مجھے الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ اکبر نے اپنا گلاس خالی کر کے سنجیدگی سے شکوہ کیا۔ باقر اگر غفور بھٹی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے تو اس سے تمہارے لیے کیا پریشانی پیدا ہو رہی ہے؟ اسے معلوم ہے کہ ملاحوں کی برادری میں غفور بھٹی کی بہت زبردست عزت اور ساکھ ہے۔ کوئی ملاح مر کر بھی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ شکوک و شبہات دور ہوتے ہی میں نے اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے خاکے میں الفاظ کا رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس قدر مقبول ہونے کے باوجود غفور بھٹی ملاحوں کی نئی نسل میں بہت کم پہچانا جاتا ہے۔ بڑے بوڑھوں کے بعد والی نسل اسے صرف اس کی سخاوت کی وجہ سے جانتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سر اس میں کیا خطرناک بات ہے؟ اکبر کچھ نہ
समझने वाले अंदाज में कराहा, बाकर जो कुछ बकता है इसे बकने दो, तुम मुझे हुक्म दो, मैं अभी इसे उधेड़ कर समंदर में डाले देता हूँ। तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? वो पक्का वल्दुल हराम है, धमकी दे रहा था कि तुम लोगों को देखते ही गफूर भट्टी बन बैठेगा और तुम तीनों इसके करीब में आकर हमारा साथ छोड़ दोगे। मुझे इसी खतरे ने परेशान किया हुआ था। मैंने निहायत मासूमाना सादगी से अपनी मक्कारी इसके सुरूर में आए हुए जहन में उंडेल दी। अकबर नशे की हल्की सी झोंक में आ चुका था। मेरी बात सुनकर इसे तुरारा आ गया और इसने तेजी से कहा, इस तरह हर ऐरा गैरा गफूर सेठ कैसे बन सकता है? जब तुम कह रहे हो कि वो बाकर है तो फिर वो बाकर ही है। तुम्हें इतना ज्यादा सर खपाने की जरूरत ही नहीं थी। 2 जुमलों में बात बताते और हम इसे पानी में लटका देते। मैं डर रहा था कि कहीं तुम इस मक्कार के फरेब में न आ जाओ। मैंने इसे मजीद पुख्ता करने के लिए कहा, हम लोग गफूर सेठ तो क्या, इसके नाम पर आने वाले कुत्तों पर भी अपना खून निसार कर सकते हैं। वो यक बयक जज्बाती होकर तेजी से बोला, वो हमारा मालिक और बादशाह है, मगर बाकर जैसे धोखेबाज को इसके नाम से फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसका हशर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। शाबाश, मैंने पुरजोश अंदाज में इसकी पुश्त पर थपकी देकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम आराम से बोतल खत्म करके खाना खा लो, हम भी फारग हो जाएंगे। इसके बाद ही शिकार खेलने में मजा आएगा। तुम चाहो तो बोट का इंजन भी बंद कर सकते हो, मगर रोशनियां बंद नहीं होनी चाहिए। वो आरफाना हंसी के साथ बोला, तुम फिक्र मत करो, इंजन बंद होने के बाद भी बैटरियों से जरूरत के मुताबिक रोशनी मिलती रहेगी, लेकिन खुले समंदर में लंगर डाले बगैर इंजन बंद करना जानलेवा साबित हो सकता है। क्या पता कि ताकतवर समुद्री लहरें हमारी नन्ही सी बोट को धकेल कर कब किसी समुद्री चट्टान तक पहुंचा दें। ऐसी सूरत में इंजन चल रहा हो तो आखिरी लम्हों में भी तबाही के खतरे से बचा जा सकता है। तो क्या इस इलाके में समुद्री चट्टानें मौजूद हैं? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। समंदर में हर तरफ पानी के नीचे चट्टानें ही चट्टानें होती हैं। देखना बस ये होता है कि कोई चट्टान सतह समंदर के बहुत करीब तक न आई हो। ऐसी चट्टानें पैंदे तोड़कर बड़े बड़े जहाजों को निकल जाती हैं। हमारी बोट तो इनके मुकाबले में बिल्कुल बेबसात है। फिर तो रात भर किसी न किसी को अरशे पर मौजूद रहना चाहिए। मैंने कहा, सर तुम फिक्र न करो, खा पी कर अपने कैदी की खबर लो, हम अपना काम जानते हैं। रात में हम तीनों बारी बारी वॉच ड्यूटी देंगे, मगर बस एक छोटी सी इल्तिजा से कबूल कर लो तो मजा आ जाएगा। अकबर बोला। आखिरी फिक्रों में इसकी आवाज धीमी और लहजा मुल्तजाना हो गया था। वो क्या मजीद स्काच की जरूरत है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। इसका चेहरा खिल उठा। मालिक समझदार हो तो नौकरों के बहुत से दिल दर्द खुद बखुद दूर हो जाते हैं। बात दरअसल ये है कि पीने के बाद ज्यादा काम किया जाए तो बहुत जल्द नशा टूटने लगता है। पाकर पर मेहनत करने के बाद हमें एक बोतल और मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मुझे अरशे पर शीदा दोबारा नजर आया तो मैंने बात बढ़ाने से ग्रेज करते हुए अकबर से मजीद एक बोतल का वादा कर लिया और ऊपर वाले कैबिन से बाहर निकल आया। मेरी पूरी कोशिश थी कि इन तीनों में से कोई भी मुझसे पहले वीरा और गफूर भट्टी तक पहुंचने में कामयाब न हो सके, ताकि मुझे तन्हाई में वीरा को ये बताने का मौका मिल जाए कि गफूर भट्टी हमारे लिए फौरी तौर पर बाकर बन चुका था। मैं जीने तय करके निचले कैबिन में पहुंचा तो वीरा बेफिक्री से नीम दराज टीवी प्रोग्राम देख रही थी। समंदरी लहरों की खलल अंदाजी की वजह से नशरियात वादे नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से तस्वीर आहंग का वो वजूद ही गनीमत था। गफूर भट्टी फर्श पर बड़ा बेजारी के आलम में बुरे बुरे मुंह बना रहा था। वो ऐसी पोजीशन में लेटा हुआ था कि इसकी नजरें मुसलसल वीरा के चेहरे पर मरकूज थी। गौर से सुन लो कि अब हम अपने कैदी को बाकर कहेंगे। मैंने कैबिन में घुसते ही वीरा को अंग्रेजी में खबरदार किया। गफूर भट्टी कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा। इसके सपाट चेहरे से जाहिर हो रहा था कि अपनी सरबत और सखावत के बावजूद वो अंग्रेजी के मामले में बिल्कुल तहीदस्त था। ये अपने नाम की तब्दीली कैसे मान लेगा? वीरा ने हैरत से अंग्रेजी में ही पूछा। इसका बाप भी मानेगा? अंग्रेजी में ये कहकर मैं उर्दू में गफूर भट्टी से मुखातब हो गया। हाँ तो मिस्टर बाकर, तुम अब क्या कहते हो? तुम्हारे पास बहुत कम मोहलत बाकी रह गई है। ये क्या बकवास है? वो गजबनाक लहजे में गुर्राया। मेरा नाम गफूर भट्टी है, तुम मेरा नाम क्यों बदल रहे हो? इसी वक्त शीदा खुशबूदार खाने की पतीली समेत केबिन में घुसता चला आया। एक मल्लाह को देखकर अब तुम गफूर भट्टी बनने की कोशिश मत करो, मैंने एहतजाजिया लहजे में कहा। तुम्हारे कुछ कहने से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। तुम बाकर हो और बाकर ही रहोगे। नहीं, वो पूरी कुव्वत से इज़तरारी अंदाज में चीख पड़ा। मैं गफूर भट्टी हूँ। शीदा पतीली रखते ही किसी बिफरे हुए भेड़िए की तरह गफूर भट्टी की तरफ पलटा और इसके मुंह पर उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ मारकर बोला, खबरदार जो अब अपनी गंदी जुबान से हमारे माई
مائی باپ کا نام لیا۔ ہم لوگ اس سمندر کی طرح وفادار ہیں، جیسے ساحل سے لوٹنے والی ہر لہر دوبارہ ساحل پر ہی پہنچتی ہے، اسی طرح ہم سب بھی گھوم پھر کر اسی کے وفادار ہیں۔ اب اس کا نام نہ لینا ورنہ تمہارا سر توڑ دوں گا۔ ابے او کنجر! شیدا کی جسارت پر غفور بھٹی آپے سے باہر ہو گیا اور آنکھیں نکال کر چیختے ہوئے بولا، اپنے مالک پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو نے نہ صحیح تو تیرے بڑوں نے میرا نمک ضرور کھایا ہوگا۔ کیا تو نہیں دیکھ سکتا کہ میں ہی غفور بھٹی ہوں؟ یہ آدمی تجھے بہکا رہا ہے۔ غفور بھٹی کے لہجے کے دبدبے اور قہر و غضب نے چند ثانیوں کے لیے شیدا کے اوسان خطا کر دیے، مگر میں فوراً ہی غفور بھٹی پر برس پڑا۔ چیخنے چلانے سے غفور بھٹی بننا ممکن ہوتا تو شہر کے سارے گدھے دعوے دار بن چکے ہوتے۔ نیچی آواز میں بات کرو ورنہ ابھی دوسری پنڈلی بھی توڑ دوں گا۔ صاحب، اس کتے کے بچے نے مجھے کنجر کہا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ شیدا سنبھالا لینے کے بعد غضبناک لہجے میں بولا اور پھر میری اجازت کا انتظار کیے بغیر دھیرے دھیرے غفور بھٹی کے سرہانے پہنچ گیا۔ ٹوٹی ہوئی داہنی پنڈلی کی وجہ سے وہ فرش پر اپنے جسم کو تیزی سے گھمانے سے قاصر تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بدستور بندھے ہوئے تھے، پیروں کی مضبوط بندشیں ٹخنوں تک محدود تھیں، اس لیے غفور بھٹی کو کسی نہ کسی طرح اپنی زخمی پنڈلی کا پائنچہ اوپر سرکانے کا موقع مل گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ عملاً بے دست و پا تھا۔ شیدا نے اس کے سر پر پہنچ کر نفرت انگیز نظروں سے بس لمحہ بھر کے لیے اسے گھورا، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کے کان پکڑ کر بہت بے رحمی سے اس کا سر فرش سے کئی انچ اوپر اٹھا لیا۔ اس مرحلے پر شیدا کا سر تیزی سے حرکت میں آیا اور پیشانی پر پڑنے والی وحشیانہ ٹکر پر غفور بھٹی بے ساختہ چیخ پڑا۔ شیدا اس کے دونوں کان چھوڑ کر سیدھا ہوا اور کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ میں دلچسپی سے غفور بھٹی کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیدا کی وحشیانہ گرفت یا پھر اس کے تیز ناخنوں کی وجہ سے غفور بھٹی کے دونوں کانوں کی جڑوں کی نازک کھال پھٹ چکی تھی، اسی کے ساتھ اس کی پیشانی بھی کھل گئی تھی۔ پیشانی کے زخم سے بہنے والے سرخ اور گاڑھے خون کی مقدار کافی زیادہ تھی، جو اس کی پوری پیشانی کے علاوہ آنکھوں میں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا سر اونچا کر کے اپنی آنکھوں کو تازہ خون سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو شیدا رکے بغیر زینے چڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر پڑنے سے پہلے ہی میں دوبارہ کیبن میں آ گیا۔ ویرا حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ملاحوں کی برادری واقعی اس مردود کی عقیدت مند ہے، ویرا نے انگریزی میں کہا۔ تم نے کیا چکر چلا دیا ہے کہ وہ اس کے کسی دعوے کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، نچلے طبقے کے لوگوں میں صرف اس کا نام چلتا ہے، بہت سے لوگ اسے صورت سے نہیں پہچانتے۔ میں نے انگریزی کے بجائے اردو میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حفاظت کے خیال سے یہ تشہیر اور بھیڑ بھاڑ سے دور بھاگتا ہے۔ اس کی بدقسمتی ہے کہ شیدا اسے نہیں پہچانتا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ غفور بھٹی کا پکا عقیدت مند ہوتے ہوئے بھی اسے باکر سمجھ کر ادھیڑ رہا تھا۔ میں نے دانستہ صرف شیدا کا نام لیا تھا اور غفور بھٹی نے میری توقع کے عین مطابق اس کا سہارا لے کر کہا، اس بوٹ پر وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، اگر وہ اندھا ہو گیا ہے تو دوسرے اس کی غلط فہمی رفع کر دیں گے اور پھر تم دونوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ کھانے پینے کے بعد یہ بھی دیکھ لیں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں باکر کے بجائے مار مار کر باکر خانی بنا دیں۔ پہلے تمہاری پنڈلی پر ورم آیا، اب چٹکتی ہوئی پیشانی پر بھی ایک مکروہ ابھار پیدا ہونا لگا ہے۔ تم نے اپنے ساتھی کا نام نہ بتایا تو تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ کہہ کر میں ویرا کے قریب بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں وہ میرے لیے ایک شاہی پیگ تیار کر چکی تھی۔ ویرا ایک اعتبار سے پیدائشی میں خوار تھی اور ساتھ ہی بلا نوش بھی، مگر میں نے جوانی میں ٹھوکریں کھانے کے بعد جب شی کے طفیل پیٹ بھرنے کا بندوبست کر لیا تو فاضل رقم شراب کی مد میں خرچ ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میں اس آتشی سیال کے شہر میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ دیگر بات تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنی اس بری عادت کا جواز تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ اسے اچھا سمجھا۔ وہ ایک بری عادت تھی اور میں اس کا شکار تھا، مگر کچھ دنوں سے غزالہ کا دل رکھنے کے لیے میں نے خود ملامتی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے تحت شراب نوشی کم و بیش ترقی کر دی تھی۔ کبھی کبھار پی بھی لیتا تھا تو اعتدال کی سرحدوں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ کہنے کا مدعا صرف اتنا تھا کہ میں نوشی کے میدان میں ویرا مغرب کی ایک مشہور شہ سوار تھی اور میں اپنے تجربے کے اعتبار سے محض نو آموز ہی کہا جا سکتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی پاکستانیوں کی میں نوشی پر حیران ہوتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے گلاس میں ڈبل پیک سے زیادہ اسکاچ نہیں انڈیلتی تھی۔ وہ اس کا لارج پیک ہوتا تھا جس میں برف گلا گلا کر وہ دیر تک سرور لیتی رہتی تھی، مگر مجھ سمیت بیشتر مقامی پینے پلانے کے معاملے میں مغرب کی اس ناروا ناپ تول کے قائل نہیں تھے۔ اسکاچ سے آدھا گلاس بھرنے کے بعد اسے سوڈے یا یک بستہ پانی سے لبریز کرتے اور پھر اسے صرف ایک ہی پیک
پیک شمار کرتے تھے۔ ویرا ہم لوگوں کے ایسے گلاس کو اکثر شاہی پیک قرار دیتی تھی جو آداب مے نوشی سے زیادہ شاہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ تم دونوں درندے ہو۔ قدرے توقف کے بعد غفور بھٹی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ پیٹنے کے بعد تمہاری گرامر کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ درندے کی مادہ کو درندی کہتے ہوں، مگر تم نے نر اور مادہ کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے زیادہ دیر تک یہی مزاحمانہ رویہ اپنائے رکھا تو ہو سکتا ہے کہ خود کو بھی مونس سمجھنے لگو۔ تم سازش اور مکاری سے کام لے کر مجھ سے کوئی جھوٹا اعتراف نہیں کرا سکتے۔ اس کے لہجے میں جلاہٹ کا عنصر عود کر آیا۔ میں نے پورے خلوص سے سعید کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ احسان فراموش ہے، مجھ پر اعتبار کرنے اور میرا احسان مند ہونے کی بجائے پرانا بدلہ چکانے پر اتر آیا ہے۔ پہلی مرتبہ تم نے دونوں مشتبہ آدمیوں کے جو حلیے بتائے وہ حقیقت سے بہت قریب تھے، پھر تمہاری نظر ثانی کے بعد ان میں زمین و آسمان کی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ویرا نے درست لہجے میں پوچھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس نے احتجاج کیا۔ میں شروع سے آخر تک وہی کچھ بتاتا رہا جو میں نے دیکھا تھا۔ اگر سعید کے مصور اسے فراموش کر کے اپنے ذاتی خاکے بنا بیٹھے تھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ واقعہ کسی ایک خاکے کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اسے اتفاق تسلیم کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں مصور تمہاری دی ہوئی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ ویرا نے اس پر اپنی جرا جاری رکھی۔ تم ان دونوں آدمیوں کے سامنے لائے بغیر میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔